اضطراب ہے تو میں آپ کے سامنے سوال رکھ کے دیکھ لیتا ہوں. قاری خلیل الرحمان صاحب ایسا کیوں کہتے ہیں کہ اہل سنت عشاق ہوتے ہیں اہل بیت رسول کے اصحاب کے, اہل تشیع بھی عشاق ہوتے ہیں اہل بیت اطہار کے, اہل حدیث کہاں کھڑے ہوتے ہیں جبکہ ہم نے یہ سوچ لیا سن لیا کہ قرآن بھی اہل بیت کے حوالے سے ایک پیاری گفتگو کر رہا ہے, آیات کا مجموعہ ہے, احادیث میں بھی کثرت سے روایات ہوئی ہیں. تو پھر ایسا کیوں عوام سوچتی ہے یا ایسا کیوں مزاج جاتا ہے کہ اہل حدیث تو ہمیشہ دشمنی رکھتے ہیں اہل بیت سے؟ ابھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے آپ کے سامنے. آپ نے اہل حدیث کو اہل سنت سے الگ کیوں کیا؟ یہ میرا آپ پر اعتراض ہے, سوال بھی نہیں اعتراض. ٹھیک. اس لیے کہ اہل تشیع کے مقابلے میں دیوبند, بریلوی مکتبہ فکر اور اہل حدیث یہ تینوں اہل سنت کہلاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب ایسے ہی ہے مفتی نعیم صاحب؟ جی عمومی طور پہ یہی مزاج ہے. اور اہل حدیث اہل سنت ہی کہلائیں گے جب تقابل کی بات, ویسے تو تقابل ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن بہرحال ہم سب جو ہے وہ ظاہر ہے اگر بہت ہی براڈر اہل حدیث کوئی جملہ نہیں ہے, پھر اہل سنت ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ ایسا کہا جاتا ہے. میرے مسلک کی تائید تو مجھ سے پوچھیں گے نا, کہ ان سے تو مکتبہ بریلویہ کی پوچھیں گے نا. اہل سنت تو وہ ہے نا اصل میں, اہل سنت الجماعت. یہ بھی دوسرا غلطی کر رہے ہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے کہ اہل سنت وہ ہیں, تو آپ نے اکثر اہل سنت نہیں کہتے نا, وہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو نکال دیا. نہیں ایسے کیسے نکال, اہل حدیث کو ذرا الگ اسپیشل. دوسری غلطی ہے جو آپ نے دھیرے دھیرے ٹھیک کرنی ہے, اور اسی پروگرام میں ٹھیک ہے. اس لیے تو سوال پوچھ لوں کہ تینوں مکتبہ فکر اہل تشیع کے مقابلے میں اہل سنت کہلاتے ہیں. اچھا. اب رہی یہ بات کہ کسی بندے نے ایسا کہا, آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ اہل حدیث ہے؟ سننے میں آیا, میں نے کہا عوامی مزاج ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کسی سے نسبت ہے, تعلق ہے. اب میں کہوں گا کہ آپ سنی ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب میں کہوں الحمدللہ کہ آپ سنی ہیں. الحمدللہ. جب میں وضاحت کروں گا تو آپ الحمدللہ واپس لیں گے. آپ کہہ رہے سنی سنائی پہ جا کے سنیں؟ جی ہاں. تو اس کا مطلب پوری عوام سنی سنائی پہ چل رہی ہے. دو بات, یہ تو آپ نے اہل سنت کے لیے غلط بات کہہ دی ہے. اہل سنت الگ چیز ہے, سنی ہے. سنی یا تو وہ جو سن کے سن ہو چکا ہو, یا اللہ, نمبر 1. سنی کو ایسا کہہ رہے ہیں. اور نمبر 2 سنی سنائی پہ رہتا ہو. جو کتاب و سنت پہ رہتا ہو وہ اہل سنت ہے, اہل الحدیث ہے. وہ صرف سنی کی اصطلاح یہ اتنی زیادہ اچھی نہیں, اہل سنت بہترین اصطلاح ہے, اور وہ ہم تینوں پر اس کا اطلاق. یہ میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا بعد میں, لیکن آپ کنٹینیو. نہیں مجھ سے بھی پوچھیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف سنی سنائی بات پہ یقین کرنا اور کسی ایک مسلک کو اس پہ بلیم بھی لگا دینا, یہ کسی طرح بھی نہ عقلاً نہ شرعاً نہ اخلاقاً کسی طرح بھی مناسب نہیں. بالکل ایسے, کسی طرح, بالکل ایسے, جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو. اور دوسری بات, اہل بیت کی توہین کرنے والا یا صحابی کی توہین کرنے والا, میں سمجھتا ہوں وہ اہل حدیث تو کیا, میں اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتا. بہت اچھا, بہت اچھا, ماشاءاللہ. اس لیے کہ کسی بھی گستاخ کا کوئی مذہب یا مسلک نہیں ہوتا ہے, اور کسی بھی مسلک میں گستاخی کی گنجائش نہیں ہے. تو بات ہی کلیئر ہو گئی آگے کے لیے بھی. اب آپ دیکھیے, میں آپ کو مثال دوں. اب یہ سنی سنائی یہ بات ہو گئی, آپ نے چلو کر بھی دی, مجھ سے کر لی, اور ہم انشاءاللہ اس کو رفع بھی کر رہے ہیں اور دور بھی ہو جائے گی. ایک بات پچھلے سال ہوئی, اور وہ ہوئی اسلام آباد میں. بندہ کر کے بھاگ گیا. مجھے خود شہیدی صاحب کے الفاظ یاد ہیں. شہیدی صاحب نے کہا ہم بالکل اس کو کنڈم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسے غلط کہتے ہیں, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کسی نے بھی ان پر بلیب نہیں دیا, نام اس کا بھی آتا تھا, لیکن کسی نے یہ نہیں کیا کہ تصویر ان کی لگائی ہو, نام آصف لگایا ہو, اور ان کے چہرے پر کاٹی لگائی ہو اور احتجاج کیا ہو. قابل مذمت ہے یہ. اب یہاں جو معاملہ ایک ہفتے, 1.5 ہفتے, 2 ہفتے سے ہو رہا ہے, تصویر ابتسام کی لگائی جا رہی ہے, نام عبد الرحمن لکھا جا رہا ہے, یا کہیں نام جو ہے وہ کوئی اذان الہی لکھا جا رہا ہے, کہیں اس کو بھانجا بھتیجا بتایا جا رہا ہے, لفظ الہی سے. لفظ الہی, مجھے بتائیے ربانی صاحب, شہباز شریف آخر میں شریف لگتا ہے, ٹھیک ہے, نواز شریف آخر میں شریف لگتا ہے. اگر میں بولوں کہ بابرہ شریف, تو کیا وہ کہیں گے کہ ان کی بھتیجی ہے, بھانجی ہے, کزن ہے, کچھ ہے؟ کیا دور کی مثال آپ نے. لفظ شریف لگانے سے تو
رشتہ قائم نہیں ہوگا. دونوں کی فیلڈز بھی الگ ہیں ویسے, یہ تو ایک معلم ہے شاید, خطیب ہے, نہیں ہے نا, کچھ بھی نہیں. تھوڑا سا سم اپ کریں, اصل موضوع کی طرف آئیں. اصل سوال ہمارا اہل بیت کے حوالے سے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم کسی اور طرف نکل گئے. وہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے, اس کو کنڈیم تو کرتے ہیں, بالکل 100% میں کہہ رہا ہوں, اسے اہل حدیث تو کیا, اسے مسلمان بھی نہیں مان سکتا ہم, وہ ہمارا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب میں سننا چاہتا ہوں حضرت امام موسیٰ کاظم کون ہے, آپ اپنی معرفت کا ذرا اظہار بھی کیجیے گا, مجھ ناچیز کو بتائیں, آپ کی شخصیت پر روشنی ڈال دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ائمہ ہمارے ہوں یا ائمہ اہل بیت یعنی اہل تشیع کے ہوں, اور خاص کر جو اہل تشیع کی جو کڑی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلتی ہے, وہ اتنی محترم کڑی ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان کے خلاف سوچنے کا, ان کے خلاف زبان درازی کا, اور پھر وہ یہ بھی سوچے کہ میں مسلمان بھی ہوں. بے شک یہ بھی سوچے کہ میں مسلمان بھی ہوں. سوال یہ ہے کہ جس طرح کے اب یہ پروگرام ہے ماشاءاللہ اتحاد کا, اتحاد امت کا, اور آپ نے عنوان بھی دیا, مجھے اس عنوان پہ بھی اعتراض ہے. اچھا, میں آنے کا انتظار کر رہا تھا. آپ نے جو عنوان دیا, آپ نے خاص ایک چیز کو ظاہر کیا, ہمیں کیوں نکال دیا اس میں سے؟ ہمیں کیوں نکالا اس میں؟ اس عنوان میں آپ لکھتے اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب. آپ کہاں نکلے اس میں؟ ہم نکل گئے نا. کیسے؟ اس لیے کہ آپ نے یہ تقسیم کر دی کہ اہل سنت والے صحابہ والے ہیں اور شیعہ والے جو ہیں اہل بیت والے ہیں. آپ نے یوں تقسیم کیوں کی؟ کہاں کی؟ اہل بیت والے آپ نے نام میں کر دی. کیسے کر دی؟ اہل بیت لکھا, آپ اصحاب رسول, آپ نے اصحاب رسول کیوں نہیں لکھا؟ نہیں, اصل میں ایک واقعہ ہوا ہے. نہیں کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اب ذرا مجھے موقع دیجیے گا. ایک واقعہ ہوا اسلام آباد میں, ہم نے پروگرام کیا اصحاب رسول کی شان, ان کے مناقب فضائل, تو کیا ہم نے اہل بیت سے دشمنی کر لی؟ آج ایک واقعہ ہوا اہل بیت کے خلاف, تو ہم نے اہل بیت کے لیے وقت بھی اصحاب. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اہل بیت سے کیا دشمنی ہے. اگر صرف اہل بیت کا نام لکھیں تو آپ نکل جائیں گے. اس وقت بھی اہل بیت و اصحاب رسول, اس وقت بھی یہی اصحاب رسول کا پروگرام تھا ہمارا, اس میں بھی اہل بیت کے لفظ موجود تھے. اصحاب رسول کا پروگرام تھا. ہم چلیں آگے بڑھتے. پروگرام اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اہل بیت کا نام لگا کے آپ سے دشمنی کر دی ہے, تو پھر میں آپ کی جملے ایسے لے لیتا ہوں. ہم سے دشمنی نہیں. مفتی صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ یہ اہل بیت والے ہیں اور یہ صحابہ والے ہیں. میں تو آپ کو بلا کے تاثر دے رہا ہوں کہ آپ اہل بیت والے ہیں. آپ یہ تاثر دیں یہ تینوں اہل بیت والے ہیں اور تینوں صحابہ والے. الحمدللہ, الحمدللہ, ایسے ہی تاثر ہے. علامہ صاحب, مفتی صاحب, قاری صاحب, حضرت شہیدی صاحب کی تو تنظیم کا نام ہی وحدت امت واحدہ, امت واحد, امت واحدہ نہیں, وہ نہیں, وحدت المسلمین کی بات کر رہے ہیں. ہاں, وحدت المسلمین. وحدت المسلمین. تو وحدت المسلمین جبھی ہوگی جب مسلمانوں کے سارے جتنی بھی مقدسات ہیں صحابہ میں سے, ٹھیک ہے, واضح ہو گیا, وہ مدینہ ہے, وہ مکہ ہے, وہ چاہے حضرت حسین کا مزار ہے, ٹھیک ہے, چاہے سیدنا علی المرتضیٰ کی وقت ہے, کوئی بھی مقدسات میں سے ہیں, آپ سب کو شامل کریں, سب شامل کریں گے, تو پھر یہ وحدت المسلمین والی ایک کڑی جڑے گی.